باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے نام کی جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک ہم سے رخصت ہونے کو ہے، اور اس آخری عشرے میں جو رات ہمیں عنایت کی گئی ہے، جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، کہ اس رات کے عوض قرآن پاک فرقان حبیب کے اندر سورۃ القدر کو نازل کرا گیا، تو آپ اس رات کی برکت کا اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص عبادت کرنے کا ہمیں درس دیا، کہ اس رات اللہ پاک اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ جاؤ دیکھو امت محمدی میں کوئی ہے ایسا جو بخشش مانگتا ہے، کہ اس رات بخشش مانگنے والوں کی بخشش کر دی جاتی ہے، روزی کے طلبگاروں کو روزی عنایت کر دی جاتی ہے، اور صحت مانگنے والوں کو صحت دے دی جاتی ہے۔ تو اس رات کی برکت کا آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بابرکت رات ہے، کہ جسے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، اسی رات کی برکتوں کو مزید جاننے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت کہ جن کی شائستہ کلامی اور دین سے محبت کہہ لیں، یا دین کو سمجھانے کے جس طریقہ کار سے وہ ہمیں سمجھاتی ہیں، جسے آپ سب نے بے حد پسند فرمایا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں میری عالمہ شازیہ عزیز صاحبہ کی۔ تو آئیے آج ہم ان سے مزید جانتے ہیں کہ شب قدر کے حوالے سے وہ ہمیں کیا رہنمائی دیتی ہیں، اور اپنے اس پروگرام کے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اچھا شازیہ صاحبہ، سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ شب قدر کی کیا حقیقت ہے؟ یہ شب قدر جو ہے وہ اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے کون سے اعمال ہمیں جو ہے وہ اس رات میں کرنے چاہیے؟ شب قدر کی بہت ہی بابرکت رات ہے، اور اس کی حقیقت اگر انسان کی سمجھ میں آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا تو اس کو عمر بھر کے گزشتہ گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں تک ہے کہ مقرب فرشتوں کے رجسٹروں میں اس سال ہونے والے تمام معاملات کو لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس رات کو یعنی غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اگر ہمیں صفحہ مثال کے طور پہ پتہ چل جائے، کسی جگہ ہم جاب کرتے ہیں کہ آپ کے بارے میں یہ فیصلہ ہونے والا ہے، تو ہم اس مالک کے سامنے جس کے ہاں ہم جاب کرتے ہیں تو بہت اچھے بن کر پیش ہوں کہ میرے بارے میں کوئی اچھا ہی فیصلہ ہو۔ لیکن ہم لوگ کس قدر غافل ہیں کہ اس رات کو غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ بہت سی بہنیں ایسے ہیں شاپنگ سینٹروں میں اس رات کو گزار دیتی ہیں، یا پھر پکوان پکا کے اتنی تنگ آ جاتی ہیں کہ وہ پھر بے ہوشی کی نیند سو جاتی ہیں، خاطرداری میں اس قدر مشغول ہو جاتی ہیں، عید کی تیاریوں کو لے کر جو ہے وہ اپنے آپ کو اس قدر مشغول اور ہلکان کر دیتی ہیں کہ اس رات کی عبادت سے محروم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے فرشتوں کو اس رات میں زمین پر نازل کیا جاتا ہے، اور وہ تمام سال کے ہونے والے جتنے بھی معاملات ہیں اپنے رجسٹروں میں قید کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس رات کو اخلاص اور ایمان کے ساتھ جو قیام کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو تمام عبادت گزاروں سے افضل درجہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سورہ قدر کے اندر بالخصوص ایک بات پر زور دیا گیا ہے کہ اس رات جو ہے وہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی تھوڑی رہنمائی فرمائیے گا کہ کیا واقعی میں اس رات جو ہے وہ فرشتوں کا نزول ہے؟ بہت زبردست سوال ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ کے صدقے میری بھی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری پوری ٹیم کی مغفرت فرمائے کہ جنہوں نے اتنی اچھی ٹرانسمیشن پیش کی، اور ہمارے جو CEO ہیں علی گوڈل بھائی اور ہمارے شمیم بھائی کے جنہوں نے اتنی کاوش کے بعد اس پروگرام کو، اللہ کے دین کی باتوں کو ہمارے ناظرین تک پہنچایا۔ اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے عمر میں عمل میں برکت دے۔ میری پیاری بہن، آپ نے سوال کیا فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، بالکل اس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی فوج کے ساتھ دنیا پر زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس 4 جھنڈے ہوتے ہیں۔
اور یہ ایک جھنڈا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر لگاتے ہیں، دوسرا جھنڈا بیت المقدس کی چھت پر لگاتے ہیں، اور پھر تیسرے جھنڈا کعبے کی چھت پر لگاتے ہیں، اور چوتھا جھنڈا طور سینا پر لہراتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اے اللہ کے مقرب بندو، تم دنیا میں غفلت کا شکار نہ ہو۔ آج کی بہت مبارک رات ہے، بخشش اور مغفرت کا پروانہ بٹ رہا ہے، اپنی رب کی بارگاہ سے بخشش تلاش کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ایک چیز اور ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا، جیسے کہ ہم لوگوں نے سنا ہے کہ اس رات جادو، جنات اور اس طرح کی جو یہ معاملات ہوتے ہیں، شیطانی وسوسے جسے ہم کہتے ہیں، یہ اثر انداز نہیں ہوتے، تو اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ کیا اس رات واقعی میں جتنی بھی شیطانی حرکات ہوتی ہیں کیا یہ اثر انداز نہیں ہوتی؟ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رضی اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں کہ یہ رات سلامتی والی رات ہے، یعنی اس میں بہت سی چیزوں سے سلامتی ہے۔ اس رات میں بیماری، شر اور آفات سے سلامتی ہے۔ اس طرح آندھی، بجلی وغیرہ ایسی باتیں جن سے ڈر پیدا ہوتا ہے، اس سے بھی سلامتی ہے۔ بلکہ اس رات میں جو کچھ نازل ہوتا ہے وہ سلامتی، نفع اور خیر پر مشتمل ہوتا ہے، اور نہ ہی اس میں شیطان برائی کروانے کی طاقت رکھتا ہے، اور نہ ہی جادوگر جادو میں مبتلا ہوتا ہے۔ یعنی اس رات میں اگر کوئی جادوگر جادو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے معاملات کو زیر فرما دیتا ہے، یعنی اس کے اثر کو ختم فرما دیتا ہے، اور یہ سلامتی والی رات ہے، اس میں شر نازل نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین اسی کے ساتھ وقت آ گیا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، لیکن آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا، کیونکہ ابھی شب قدر سے متعلق بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کے ہم جوابات حاصل کریں گے۔ سو اسٹے ٹیونڈ اینڈ کیپ واچنگ دی میمن ٹی وی۔ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ارمانی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز پیش کر رہے ہیں ارمانی اسکائی لائن۔ ایک آرکیٹیکچرل ونڈر، آرٹ اور آرکیٹیکچر کا دلکش ملاپ، 3، 4 اور 5 رومز کے لگژریس اپارٹمنٹس جن کا ویسٹرن ڈیزائن مشرقی ہاسپٹیلٹی کا رنگ لیے ہے۔ پرفیکٹلی لوکیٹڈ اپوزٹ الازہر گارڈنز، M9 موٹر وے اور میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہاسپٹل کے نزدیک۔ فار بکنگ اینڈ ڈیٹیلز پلیز کانٹیکٹ حیدر علی اینڈ کمپنی 021 111 425 426۔
Cheyenne Business Avenue. One tower, endless possibilities. بہت انتظار کے بعد اب آ گیا ہے سکمڈ ملک پاؤڈر. اسے حاصل کیا گیا ہے بغیر چکناہٹ اور خالص گائے کے دودھ سے. 34% پروٹین پروسیسنگ کے دوران ہم ٹیمپریچر کا خاص خیال رکھتے ہیں جو اس کی غذائیت کو برقرار رکھتا ہے. یہ ایک اسپیشل اور ڈیمانڈڈ پروڈکٹ ہے. پروڈکٹ آف الرسول ملک پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ. ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آج کا ٹاپک چونکہ آپ سب کے لیے بے حد فائدہ مند ہے کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں شب قدر کے حوالے سے. تو آئیے ہماری عالمہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں شازیہ عزیز صاحبہ، ان سے مزید ہم سوالات کرتے ہیں، ان کے جوابات حاصل کرتے ہیں. اچھا شازیہ صاحبہ، ہمیں ایک بات بتائیے گا، جیسے کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ شب قدر کو پوشیدہ رکھا گیا ہے، یعنی اس کو چھپا کے رکھا گیا ہے تاکہ لوگ اسے تلاش کریں. تو اس کے پوشیدہ رکھنے کے پیچھے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر. بہت ہی، اگر آپ سوچیں تو یہ بہت گہرا سوال ہے. ہم اگر چاہیں تو شب قدر کی برکتیں اور رحمتیں بہت زیادہ سمیٹ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ایک خاص تعلق بنا کر. علماء کرام فرماتے ہیں یہ شب قدر ان لوگوں کو ہی ملتی ہے جو ایک خاص بصیرت رکھتے ہیں اور جو اللہ کے ولی اللہ ہوتے ہیں، صوفیہ کرام ہوتے ہیں، درویش ہوتے ہیں، تو ان کو پتہ چل جاتی ہے کہ آج شب قدر ہے. یعنی اللہ سے پورا سال ایک خاص تعلق بنائیں کہ یا اللہ تو مجھے رحمت اور برکتیں دے تاکہ میں تجھے اس رات میں راضی کر سکوں. یعنی پورا سال عبادت کریں گے تب ہمیں اتنا ثواب نہیں ملے گا، لیکن شب قدر اگر جس انسان کو خوش قسمتی سے مل جاتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر اپنی رحمت اور برکتوں کا خاص نزول فرماتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے لیے اس کے سینے کی گراہوں کو، دماغ کے گراہوں کو کھول دیتا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اور یہ ایک خاص بصیرت والوں کو ہی پتہ چلتی ہے. ہر وقت ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کی بھیک مانگنی چاہیے اور اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس رات کو ہم پر آشنا فرما دے، یعنی اس کی رحمت اور برکتیں ہم پر کھول دے. صحیح. اچھا کیا وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو ایک عام دیکھنے والے کو شب قدر نظر نہیں آتی ہے؟ دیکھیں میں نے عرض کیا کہ بہن ہمیں ایک خاص بصیرت کی ضرورت ہے. وہ خاص بصیرت اللہ کی خاص محبت سے ہی حاصل ہوگی. وہ ہمیں خاص بصیرت ان چیزوں سے بھی حاصل ہو سکتی ہے کہ ہم پورا رمضان مساکین، فقیر، عبادت میں دل لگائیں، ناچاک لوگوں کی مدد کریں اور پھر ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، تھوڑی سی بھی غفلت کا شکار نہ ہوں. اور جب اللہ نہ کرے غفلت کا شکار ہو جائیں تو پشیمانی کے ساتھ سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں کہ یا اللہ مجھے تو کوئی سلیقہ نہیں، مجھے نہیں پتہ عبادت کس طرح کی جاتی ہے، بس میرے رب تو مجھ سے راضی ہو جا، اور جو عبادتیں میں تیری کر رہی ہوں اے اللہ تو اپنی بارگاہ میں ان کو قبول نہیں، مقبولیت کا درجہ عطا فرما دے. اچھا ایک چیز اور ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا، زیادہ تر اگر ہم نے دیکھا ہے تو ایک کانسیپٹ ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں شب سے منسلک ہے، یعنی کہ 26ویں رات، 26واں روزے کے بعد جو رات ہماری آتی ہے 27ویں رات، اس سے منسلک ہے کہ وہی شب قدر ہوگی. اس حوالے سے بزرگان دین کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ دیکھیں بھاری اکثریت کی رائے یہی ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کی آخری یعنی 27ویں شب کو ہی ہے، اور سب کا اس پر اتفاق ہے. لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اسے 27ویں اور یہاں تک کہ 29ویں شب میں تلاش کرو. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ اسے آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، یعنی ہر رات میں عبادت میں ہی گزارو، اسے ہر گھر غفلت کا شکار نہ ہو، اور ان 10 راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈتے رہو. اور اس کی صفا آپ نے ایک چیز اور بھی محسوس کی ہوگی، اور اب 27ویں شب کو جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسی پر ہی متفق ہو جاؤ، تو یہاں تک کہ جب شب قدر جس کو حاصل ہو جاتی ہے
تو عبادت کی ایک خاص لذت انسان کو ملتی ہے، اور پھر اس کا دل اندر سے مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں میں اپنے رب کو کسی حد تک کامیاب رہا راضی کرنے کے لیے. وہی کہتے ہیں انر سیٹسفیکشن آپ کو جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو ایک سکون ہوتا ہے، دلی سکون، کہ ہاں میں نے عبادت جو کی ہے وہ صحیح اس میں کی ہے. ورنہ آپ عبادت تو کر لیتے ہیں لیکن ایک بے سکونی ہے نا. بالکل آپ ساری رات عبادت میں گزار لے، لیکن اس کے بعد جب صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، سحری کے بعد اگر آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ نہیں کچھ کمی رہ گئی ہے، کچھ کمی ہے یہاں پر، تو وہ آپ سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں خشوع و خضوع میں آپ کی کمی تھی، یا آپ نے عبادت تو کر لی لیکن آپ کا دنیاوی طرف جو ہمارا دھیان چلا جاتا ہے نا، ہم عبادت تو کر رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں، لیکن ہمارا جو دھیان ہے وہ دنیاوی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں کہ اب شاپنگ کرنی ہے، کل افطاری میں کیا بنے گا، مختلف قسم کے وسوسے جسے ہم کہتے ہیں وہ ہمارے جو ہے وہ ذہنوں پہ زیادہ وہ ہوتے ہیں. اچھا، جو ہماری بہنیں دیکھ رہی ہیں شازیہ عزیز صاحبہ، ان کے لیے بتائیے گا جو خواتین گھر میں رہتی ہیں وہ کس طرح سے اس رات کا اہتمام کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، وہ اس طرح سے بھی کر سکتی ہیں کہ وہ تمام کاموں کو اذان مغرب سے پہلے فارغ کر لیں، اور جب 27ویں شب یعنی لگ جائے تو پھر اس کو غفلت میں نہ گزاریں، ہرگز اس کا ضیاع نہ کریں، بس عبادت اور ریاضت میں مشغول رہیں. علماء کرام فرماتے ہیں سب سے بہترین یہ ہے کہ وہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں. صلاۃ التسبیح کے بعد سورہ قدر کی تلاوت کریں. سورہ قدر کی تلاوت کے بعد وہ قرآن مجید جتنا بھی ممکن ہو سکے، کیونکہ یہ سمجھے کہ بہت بڑی اور مبارک رات ہے، اسی رات میں قرآن کو نازل کیا گیا، تو قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور اپنے مرحومین کو دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ بہت مقدس رات ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب 27ویں شب یا بڑی راتیں آتی ہیں تو جتنے ہمارے جو فوت شدہ عزیز و اقارب ہیں تو وہ اپنے گھروں کا رخ کرتے ہیں. صفا جب ہمیں وہ عبادت اور ریاضت میں، عبادت کی لذت میں جب پاتے ہیں تو بہت خوش ہوتی ہیں ان کی روحیں، اور جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمیں ایصال ثواب کر رہی ہے تو ان کی دعائیں بھی ہم تک پہنچتی ہیں. ان کی دعاؤں سے اس کی رحمت اور برکتوں کا جو سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ مزید بڑھا دیتا ہے. تو یہ جو فوت شدہ عزیز و اقارب ہیں ان کی دعائیں ہم تک پہنچتی ہیں، تو ان کو لازمی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور جتنے لوگ گزر چکے ہیں عالم اسلام میں، بالخصوص میں اپنی ناظرین کو یہاں کہنا چاہوں گی، فلسطین کے جتنے لوگ اس وقت شہید ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. اور جو مسلم ممالک غیر مسلموں کے ساتھ جہاد میں مشغول ہیں، اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے اس بڑی رات کے ذریعے. میں اپنے ناظرین سے، اپنی پیاری بہنوں سے خاص طور پہ التجا کرتی ہوں، خدارا جو لوگ اس وقت جہاد میں مشغول ہیں، ہمارے علماء کرام، ہمارے مسلمان بھائی، اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے حضور کے صدقے میں. آمین. ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے الوداع لینے کا وقت آ گیا ہے، لیکن اسی نوٹ کے ساتھ آج کی جو اس گفتگو کا حاصل کلام رہا، اللہ پاک ہمیں شب قدر کو پانے والوں میں شامل کر دے، اور اس رات عبادت کرنے والوں میں بالخصوص ہمارا بھی نام ہو جائے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے الوداع لیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور مجھے اور میری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.